آپ کو معلوم ہے یہ پروگرام بڑا مشہور ہے. سہیل وڑائچ نے انٹرویو لیا. اس نے پوچھا کہ آپ کی جماعت نے 22 لاکھ ووٹ کیسے لے لیے. میں نے ایک جگہ 26 لاکھ بھی پڑھا ہے. 22 لاکھ ووٹ کیسے لے لیے؟ کوئی مذہبی جماعت آج تک اتنے ووٹ نہیں لے سکی. خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ووٹ تو زیادہ تھے مگر چھپا دیے گئے، ڈاکہ ڈالا گیا. سہیل وڑائچ نے کہا آپ کے دشمن کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اہمیت خادم حسین کی کم ہو جائے گی. شیخ الاسلام والمسلمین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم یہی ہیں، آپ بھی وڑائچ صاحب یہی ہیں، دیکھ لیں گے کہ کس کی اہمیت کم ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک الہامی جملہ تھا، ایک ولی کامل کے منہ سے نکلا. بابا جی کا جنازہ سب بڑے بڑے برجوں کو جھکا گیا. جو دشمنوں سے بدلہ لیتے تھے وہ ان کے سامنے عاجزی کرنے پر مجبور ہوئے. علامہ ڈاکٹر منظور مینگل کریچی وہ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں، دیوبندی مکتبہ فکر کے جید عالم ہیں. بڑی بات یہ ہے کہ منافقت نہیں کرتے، مجھے اس لیے اچھے لگتے ہیں. برملا کہتے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں. شیخ الاسلام والمسلمین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کی شہادت حکمی پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور خطبے میں کہا کہ کاش کے دیوبندیوں میں بھی کوئی ایسا مرد ہو. اب اس لائن کی تشریح کوئی ماہر ادیب ہو تو وہی کرے گا. اللہ پاک مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ اللہ اس کی مغفرت کامل فرمائے. انتقال ہو گیا. بریلیوں سے ہمارے اختلاف ہے، چھوٹے موٹے مسائل میں کچھ اختلاف تو ہمارا ہے، لیکن پھر بھی ایک نر کا بچہ ہمارے دیوبندی سر نیچے ہے ہمارے. کہاں گئے ہم لوگ دیوبندی، کہاں گئے؟ دیوبند کا ایک مقام تھا، ایک نام تھا. اختلاف ہے جس طرح، لیکن چھوٹی موٹی اللہ غری کے رحمت کر دے. اب ہماری حکومت کو بڑی خوشی ہوگی، دشمنوں کو بھی بڑی خوشی ہوگی، لیکن آج قوم سوگوار ہے. اور آج ہم ان کی مغفرت کے لیے آپ حضرات دعا بھی فرمائیں اور یہ بھی دعا فرمائیں اللہ ہم میں بھی کچھ ایسے مرد مجاہد پیدا کر لے، اس قسم کے لوگ بھی ہوں. اللہ آپ کا بھلا کرے. جو غریب نے ادھر نہ دیا، جو کچھ کیا، وہ یہ چند لوگ ہیں. حضرت کے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ علامہ اورنگزیب فاروقی دیوبندی انہوں نے اپنے خطبہ میں کہا کہ بریلوی مکتبہ فکر کے علامہ خادم حسین رضوی دنیا سے رخصت ہو گئے. چونکہ یہ منافقت نہیں کرتے، برملا کہا کہ میں دیوبندی مکتبہ فکر سے ہوں، وہ بریلوی مکتبہ فکر سے تھے، مگر تعریف کروں گا. آج ایک افسوسناک خبر بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے ایک عظیم رہنما علامہ خادم رضوی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں ایک دیوبندی مکتبہ فکر سے ہوں اور وہ بریلوی مکتبہ فکر سے تھے، لیکن ناموس رسالت کے لیے ان کی جو کاوشیں اور کوششیں تھی اور ان کا آخری زندگی کا جو عمل تھا وہ بھی ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے روڈ اور چوک پر نکلنا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اہل حدیث ابن اہل حدیث ابن احسان الہی ظہیر اہل حدیث، میری مراد ہے جناب ہشام الہی ظہیر. دھڑلے سے بولتا ہے یہ شخص کہ میں اہل حدیث ہوں. بھرپور انداز میں یہ کہا کہ خادم حسین تم اس وقت کھڑے تھے ناموس رسالت کے لیے جب مضبوط ٹانگوں والے، مالشیں کروانے والے سودا کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اہل حدیث کہہ رہا ہے. اب یہ پتہ نہیں ان کا اشارہ کن کی طرف ہے. یہ ٹانگوں سے معذور حرمت رسول کے لیے چل رہا تھا. سن لیا آپ نے؟ ہر مسافر یہی کھڑا کہے گا کہ خادم رضوی تم کھڑے تھے جس وقت مضبوط ٹانگوں والے، مالشیں کرنے والے اور مالشیں کروانے والے، مضبوط ٹانگوں والے حرمت رسول کا سودا کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ معذور ٹانگوں سے معذور حرمت رسول کے لیے چل رہا تھا. ٹانگیں نہیں تھی مگر چل رہا تھا. اور خادم حسین رضوی آپ انہوں نے کہا کہ جن کی ٹانگیں صحیح تھی وہ مالشیں کروا رہے تھے، اور یہ ٹانگوں سے معذور آدمی جو ہے یہ حرمت ناموس رسالت کے لیے چل رہا تھا. 1986 سے
صحافت کرنے والا کالم نگار، 2009 سے اینکر، جو حسب حال اور خبردار سے چلا تو خبریار میں پہنچا۔ ایک صاحب نے پروگرام کے دوران ان سے پوچھا، جانتے ہیں یہ کون ہے؟ آفتاب اقبال۔ ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں؟ تو مصروف نے کہا کہ خادم حسین رضوی بہت باکمال آدمی تھے، مجھے افسوس ہے کہ میں بہت سارا ان کے بارے میں اب جان رہا ہوں۔ تو میں نے کیا کہا تھا شروع میں آپ کو کہ ان کی زندگی ہی جنازے سے شروع ہوتی ہے۔ وہ شیر جنازے کی چار پائی پہ لیٹ کر لوگوں کے دلوں میں گھس گیا۔ آپ ذرا کلپ سنیں آفتاب اقبال کا۔ سر، مولانا خادم حسین رضوی کی وفات سے ملک ایک سچے عاشق رسول سے محروم ہو گیا، آپ کیا کہیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں، مولانا خادم حسین رضوی بہت باکمال آدمی تھے، اور مجھے افسوس ہے کہ میں بہت سارا ان کے بارے میں اب جان رہا ہوں، کیونکہ میں نے بہت ساری ان کی ویڈیوز اب دیکھی ہیں ان کی رحلت کے بعد۔ اس کا امپیٹس بنا تھا وہ جمع غفیر جو ہم نے جنازے کی شکل میں دیکھا، کہ اتنے لوگ، جس بندے کے اتنے فالوورز ہیں، وہ خود کیسا باکمال آدمی ہوگا۔ اور انشاءاللہ I'll pay a visit to his place، میں ان کے صاحبزادے سے بھی ملنے جاؤں گا فاتح خانی کے لیے۔ مجھے چند دن پہلے روکا تھا ان کے ان دوستوں نے کہ وہاں پہ بہت رش ہوگا، اس لیے آپ نہیں جا سکیں گے یا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ میں بھی کورونا زدہ ہوں، یو نو دیٹ، میں ایکسٹرا اس کی کیئر کرتا ہوں، کیونکہ میری بڑی خواہش تھی کہ کبھی ان سے ملاقات ہوتی۔ تو یہ ایک ایسی خواہش تھی جو پوری نہیں ہو سکی، اور میرا نہیں خیال تھا کہ یہ ان کے جانے کا وقت، تو اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہوتا ہے، لیکن ہی واز کوائٹ ینگ، مطلب اپنے مڈ 50s میں ایک بندہ دنیا سے پردہ کر گیا، اور کتنے فالوورز کو پرنم چھوڑ گیا۔ جی، مشہور کالم نگار حسن نثار، کالمنسٹ، جرنلسٹ اور ٹی وی اینالسٹ، انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک عالم دین تھے۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ خلق خدا اتنا پیار کرتی ہے تو میں زندگی میں جا کر ملتا۔ دیکھا نا، جنازے سے زندگی شروع ہوئی۔ زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ جس بندے سے خلق خدا اتنی تعداد میں پیار کرتی ہے، اس بندے کے پاس اپنا ذاتی گھر ہی نہیں ہے۔ جو بندہ مالی طور پر صاف ہو، وہ میرے نزدیک اس زمانے میں وری ہے۔ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرو، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ کا جانا ہمارا بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ حسن نثار کہہ رہا ہے، مشہور رائٹر، لیرسسٹ، ڈائریکٹر خلیل الرحمان قمر، MBA کیا ہوا اس شخص نے، اور آج کے دور کا نہیں، پرانا، آج تو بڑے آسان ہو گیا لیکن بہت مشکل تھا پہلے۔ 3 مارچ 2020 میں مذہبی حلقوں میں بھی یہ پہچانے جانے لگے۔ شیخ الاسلام والمسلمین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی روشنی میں پردہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور وضاحت کرنے پر ان کی تعریف کی۔ جب خلیل الرحمان قمر کو معلوم ہوا تو کہا، میں شاکر ہوں۔ پڑھا لکھا بندہ ہے نا، مشکور نہیں کہا اس نے، میں شاکر ہوں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ میرا نام اپنے خطبہ میں لیا۔ وہ عالم دین ہیں، کیسے برداشت کریں گے کہ ملک پاکستان میں فحاشی عام ہو؟ اسامہ غازی مشہور ٹی وی اینالسٹ ہے، اس سے گفتگو کرتے ہوئے خلیل الرحمان قمر نے یہ کہا، اسامہ غازی، آپ کی مٹی سے ایک بہادر جنا مرد چلا گیا۔ یہ مرد کا لفظ جو ہوتا ہے نا، یہ بہادر لوگوں کی زبان میں اور صوفیاء کی زبان میں ہائی سٹینڈرڈ کے انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ خلیل الرحمان قمر نے کہا، شروع میں مجھے محسوس ہوتا تھا وہ انتہا پسندی کی راہ پہ گامزن ہے، مگر سننے کے بعد واضح ہو گیا کہ وہ ایک مرد دانا تھا جو دیکھ رہا تھا کہ ایک فرد نہیں، ممالک مل کر اسلام کے خلاف حرکتیں کر رہے۔ یہ میں چند پڑھے لکھے بندوں کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، صرف مولویوں کی نہیں سنا رہا۔ مولویوں کی سناؤں گا تو ایک کتاب لکھنی پڑے گی مجھے۔ اور یا مقبول جان کالمنسٹ ہیں، نیو نیوز کے اینالسٹ ہیں، یہ بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں۔ ان کا جملہ تھا، دلوں کو آتش عشق رسول کی گرمی سے زندہ کرنے والا خادم حسین چلا گیا۔ ایک لفظ پہ غور کرو، یہ آدمی کا بڑا مطالعہ ہے اور اچھی سیٹ پہ رہا ہے، اور کہا کہ عشق مصطفیٰ سب سے پہلے میں نے اپنے باپ سے سیکھا، پھر میں نے علامہ اقبال کے اشعار سے سیکھا، اور یہ تیسرا بابا خادم تھا جس نے